Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools towards success in Dunya and Akhirah. Admissions open. السلام علیکم آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے 12 اگست کی دیکھتے ہیں ٹاپ 10 نیوز۔ اسرائیل کو سخت ترین سزا دینے کے لیے حالات سازگار، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر کا بیان۔ کہا اس اقدام کے لیے قانونی، سفارتی اور میڈیا اقدامات کے لیے گئے تیار۔ ساتھ ہی اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے کہا غزہ جنگ سیز فائر تک پہنچنا تہران کے لیے ایک ترجیح۔ غزہ میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی سفاکانہ کارروائیوں کو روکنے اٹھائے اقدام۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندے ریاض منصور نے سلامتی کونسل ارکان سے کیا مطالبہ۔ اہل غزہ پر اسرائیلی کارروائیوں کو بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا، فوری جنگ بندی پر دیا زور۔ اسرائیل کی غزہ میں جارحیت 11ویں مہینے میں ہوئی داخل۔ ہفتے کے روز غزہ کے التعبین اسکول میں پناہ لیے ہوئے شہریوں پر کی گئی اسرائیلی بمباری کی دنیا بھر میں کی جا رہی مذمت۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا تصاویر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، بمباری کا کوئی جواز نہیں، اسرائیلی جارحیت رکنا بے حد ضروری۔ بنگلہ دیش میں جاری خانہ جنگی صورتحال اور طلباء کے احتجاج کے درمیان سماج وادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو کا سامنے آیا پہلا رد عمل۔ کسی کا نام لیے بغیر کہا جو حکومت ایسے حالات میں خاموش تماشائی بنے گی اسے مان لینا چاہیے یہ اس کی خارجہ پالیسی کی ناکامی، ہم آہنگی اور امن ہی انسانی خوشحالی کا راستہ۔ امریکی تحقیقاتی کمپنی ہنڈنبرگ ریسرچ کی ایک بار پھر دھماکے دار رپورٹ۔ اپنی نئی رپورٹ میں ہنڈنبرگ نے مارکیٹ ریگولیٹری سیبی کی چیئرپرسن مادھبی بوج پر اڈانی گروپ سے ملی بھگت کا لگایا براہ راست الزام۔ سیبی چیف کا اڈانی اسکینڈل میں استعمال ہونے والے غیر ملکی فنڈز میں حصہ داری کا بھی دعویٰ۔ عام آدمی پارٹی لیڈر منیش سسودیا کو ضمانت ملنے کے بعد اروند کیجریوال کی بھی بڑھ گئی امیدیں۔ کیجریوال نے اب سی بی آئی کی طرف سے کی گئی سی بی آئی ریمانڈ کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی عرضی، سی بی آئی کے ہاتھوں اپنی گرفتاری کو بتایا غلط، ضمانت کے لیے عدالت سے کی اپیل۔ بی جے پی والے رام کو صرف اپنے فائدے کے لیے کر رہے استعمال۔ مہاراشٹر کے سابق سی ایم ادھو ٹھاکرے کی مودی حکومت پر تنقید۔ کہا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بی جے پی سے آزاد رام۔ بھاجپا نے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا کام کیا جو ایک سچا ہندو کبھی نہیں کر سکتا۔ خاتون پہلوان وینیش پھوگاٹ کو صرف 100 گرام زیادہ وزن ہونے پر پیرس اولمپک سے کر دیا گیا ڈسکوالیفائی۔ اسی پر بی جے پی کے ایک کارکن کی طرف سے کیا گیا نازیبا تبصرہ جس کی ہر کوئی کر رہا مذمت۔ ویشالی ورشی نامی شخص نے وینیش کی نااہلی پر کہا اگر وہ 2-4 کپڑے اتار دیتی تو اس کا وزن 200 گرام کم ہو جاتا۔ بی جے پی کارکن کے خلاف ایف آئی آر درج۔ تلنگانہ میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے امریکہ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کو مل گئی ایک اور بڑی کامیابی۔ امیزون بھی تلنگانہ میں اپنی سرگرمیاں بڑھانے پر ہوا راضی۔ امیزون کے سینئر قیادت کی ایک ٹیم سے سی ایم کی ملاقات۔ امیزون ویب سروس تلنگانہ میں ڈیٹا سینٹر کے کاموں کو دے گی وسعت۔ شہر حیدرآباد میں پیر کی صبح کئی علاقوں میں ہوئی دھواں دھار بارش۔ خیرتآباد، کوٹھی، ایبٹس، نامپلی سمیت چار مینار زون میں شدید بارش کے سبب سڑکوں پر پانی جمع، کئی مقامات پر برقی سربراہی متاثر۔ آج 12 اگست سے ریاست بھر میں شدید بارش کی آئی ایم ڈی نے کی پیش قیاس۔ یہ تھی ٹاپ 10 نیوز میں 10 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kottapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day-cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hifz, Diniyat and Alimiyat, Fazilat and Tadrib.